بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 8 جو ہے جی وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے احکام کے بارے میں۔ اس میں بنیادی طور پر تو ہم ایک بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین یعنی دو زبر، دو پیش یا دو زیر، ان تینوں کو تنوین ہی کہتے ہیں۔ ان دونوں کو لکھنے کے حساب سے یا اپنے استعمال کے حساب سے تو یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن ادائیگی کے لحاظ سے نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز ہے۔ جیسے میں پہلے بھی مثالیں دے کے بھی آپ لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں کچھ چیزیں، کہ جیسے آپ یوں دیکھ لیں کہ اگر میں کہوں کہ یہ با ہے اور اس کے اوپر دو پیش ہیں، اور لیکن اس کے برعکس اگر با کے اوپر پیش ہے اور نون ساکن ہے، اب یہ یعنی پہلا جو حرف میں نے لکھا ہے اس کے اوپر میں نے دو پیش ڈالی ہیں یعنی تنوین ڈالی ہے۔ یہ دو پیش بھی ہو سکتی ہیں، دو زبر بھی ہو سکتی ہیں، دو زیر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طرح جو دوسرا لکھا ہے وہ اب با کے اوپر پیش ہے اور نون ساکن ہے، لیکن اگر ہم پڑھیں گے تو دونوں کو ایک ہی جیسا پڑھیں گے، بن اور بن۔ جو بندہ اس کو نہیں دیکھ رہا جو لکھا ہوا ہے، وہ صرف اگر میری آواز سن رہا ہے تو وہ دونوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ میں پہلے کو بھی بن پڑھوں گا، دوسرے کو بھی بن پڑھوں گا۔ تو تجوید کا تعلق کیونکہ ادائیگی سے ہے، یہ لکھنے سے یا اس کے معنی کے لحاظ سے کم ہے، اور تجوید کا تعلق ادائیگی سے ہے کہ ہم اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کسی لفظ کو، کسی حرف کو کیسے ادا کریں گے۔ تو لہٰذا اسی لیے یہ دونوں چیزوں کو یکجا کیا گیا ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک ہی جیسی نکلتی ہے، تو اس لیے جب ان کا استعمال کسی لفظ میں آتا ہے تو ادائیگی کے لحاظ سے ان کا قاعدہ ایک جیسا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس لیسن میں یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھنی ہے کہ تنوین ہو یا نون ساکن ہو، دونوں کو ادا کرتے ہوئے جو قاعدہ ہے وہ ایک جیسا اپلائی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ جی نون ساکن سے مراد ایسا نون جو بغیر کسی حرکت، زیر، زبر، پیش کے پایا جائے، یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو وہ نون ساکن کہلائے گا۔ اور تنوین سے مراد کسی حرف پر دو فتحہ، دو کسرہ یا دو ضمہ پڑھنے میں آئیں۔ یہ بات میں اوپر بھی سمجھا چکا ہوں۔ نون ساکن وہ ہے جس کے اوپر جزم ہو، اور تنوین وہ ہے جو کسی حرف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہیں۔ اچھا، ان کو پڑھنے کے 4 مختلف احکام ہیں۔ پہلے کا نام ہے اظہار، دوسرا ادغام، تیسرا اقلاب اور چوتھا اخفاء۔ اچھا، اظہار، ادغام اور اخفاء یہ تو آپ کو جانے پہچانے لگے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے تو اس میں ہم نے اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، یہ 3 طریقے ہم نے سیکھے تھے کہ میم ساکن کے بعد والا حرف طے کرے گا کہ اس کو ظاہر کرنا ہے یا اس کا ادغام کرنا ہے یا اس کا اخفاء کرنا ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، ہم نے تھوڑے دن پہلے یہ پڑھا تھا۔ تو یہاں بھی اظہار، ادغام اور اخفاء سے مراد وہی ہے، لیکن یہاں قواعد ہم دیکھیں گے اب نون ساکن اور تنوین کے، اور یہ اسی طرح ہوگا کہ جیسے میم ساکن کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہم یہ طے کریں گے کہ اس کے بعد والا حرف کون سا ہے۔ تو بعد والا حرف بتائے گا ہمیں کہ اس صورت میں اظہار ہونا ہے یا اخفاء ہونا ہے یا ادغام ہونا ہے۔ اقلاب یہاں ایک نئی چیز ہے۔ اقلاب سے مراد سمپلی یہی ہے کہ یہ تبدیل کرنا۔ انقلاب سے تو ہم واقف ہیں، یعنی بہت بڑی تبدیلی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں انقلاب، اور اگر اقلاب کا مطلب بھی سمپلی تبدیلی ہے کہ یعنی آواز آپ تبدیل کر دیں، ایک آواز ہے لیکن اب ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے۔ کہ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم نے نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے ہوئے سیکھنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نون ساکن یا تنوین، یہ ایکچولی کیا ہوگا کہ کسی لفظ کے آخر میں یا تو نون ساکن ہوگی یا اس کے آخری حرف پہ تنوین ہوگی، دو زبر، دو زیر یا دو پیش۔ اس کے بعد والا لفظ جو ہوگا اس کا پہلا حرف ہم دیکھیں گے کہ کیا آ رہا ہے۔
وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اب نون ساکن یا تنوین کا اظہار کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، اقلاب کرنا ہے یا اخفا کرنا ہے۔ اظہار ہم جانتے ہیں کہ ظاہر کرنا، جیسے میں کہوں نا بن، تو اب یہ ہے اظہار، لیکن اگر میں کہوں بن، نون کو اگر میں لمبا کروں، غنہ کروں، تو وہ اظہار نہیں، وہ اس کا الٹ ہو جائے گا، اخفا ہو جائے گا۔ ادغام ہم جانتے ہیں کہ دو آوازوں کو آپس میں مکس کرنا، جیسے ہم نے میم ساکن کے بعد دیکھا تھا کہ اگر میم متحرک آ رہی تو ہم نے دو میم کی آواز کو ادغام کرنا سیکھا تھا، تو اسی طرح یہاں نون ساکن اور تنوین کے طریقوں میں بھی ادغام کرنا آئے گا بعض صورتوں میں۔ اقلاب کیا ہوگا کہ وہ آواز بدل جائے گی، کیا نون ساکن یا تنوین کے بعد کچھ ایسی سچویشن ہوگی کہ اس آواز کو ہم میم میں بدل دیں گے، یعنی نون کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ میم کی آواز نکلے گی۔ آپ کو شاید یاد ہو پچھلی کلاس میں کسی نے اس کا سوال کے طور پر کیا تھا، تو پھر میں نے کہا تھا کہ جب یہ ٹاپک آئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح اخفا جو ہے یہ بھی ہم سیکھ چکے، اخفا کا مطلب بھی وہی غنہ کے ساتھ جب آواز ہم لمبی کریں گے ناک میں لے جائیں گے تو وہ چھپ جائے گی، یعنی اخفا کا مطلب ہے چھپانا، دوسرے لفظ سادہ لفظوں میں غنہ کرنا۔ غنہ ہے کیا کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، بس وہ تھوڑا سا لمبا کریں اور آواز کو چھپانے کی کوشش کریں، کم کرنے کی کوشش کریں، وہ غنہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئے چار مختلف طریقے نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کے، لیکن کب یہ کون سا طریقہ ہوگا یہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں جی تفصیل اس کی۔ پہلے نمبر پہ ہے اظہار۔ اچھا ایسا ہے کہ یہ میں نے کورس جتنی بار بھی کروایا ہے نا، تو اس میں چونکہ یہ چار چیزیں ہیں، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب، تو یہ چاروں چیزیں ایک کلاس میں جو ہے نا کرنی مشکل ہوتی ہے، تھوڑا سا ثقیل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی میں یہی پلان کر رہا ہوں کہ ہم یہ دو چیزیں کر لیں اس میں، کیونکہ اس میں کافی مثالیں بھی آئیں گی، اور یہ وہ چیز ہے نون ساکن اور تنوین بہت ہی اہم چیز ہے۔ ویسے تو تجوید کے ہم جتنے قواعد پڑھ رہے ہیں سارے کے سارے اہم ہیں اور سبھی کا استعمال ہے قرآن پاک کو صحیح ادا کرنے میں، لیکن یہ جو تنوین اور نون ساکن کا جو ادا کرنے کا طریقہ ہے نا، یہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ کچھ چیزیں ہوں گی جو بہت کام آئیں گی، فرض کیا ایک صفحے میں ایک یا دو بار آئی ہے یا چار بار آئی ہے، لیکن یہ والا قاعدہ وہ ہے کہ جو آپ کو تقریباً ہر لائن میں یا ہر دوسری لائن میں کوئی نہ کوئی نون ساکن یا تنوین کی صورتحال آ جائے گی۔ تو اس کے اوپر اگر ہمارا مکمل کنٹرول ہوگا، ہمیں مکمل سمجھ آ جائے گی، تو اس کا مطلب ہم جتنی بار وہ آئے گا اتنی بار صحیح ادا کریں گے۔ لیکن اگر یہ والا ہمیں قاعدہ سمجھ نہیں آیا، اس میں کوئی کمی رہے گی، تو اس کا مطلب وہ جتنی بار بھی آئے گا، وہ چونکہ بار بار آئے گا تو پھر ہم ہر دفعہ غلطی کریں گے۔ اس لیے آپ نے اس کو توجہ سے سیکھنا ہے، اور ہم آج چار میں سے دو طریقے سیکھیں گے اور دو باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں کر لیں گے، کیونکہ مقصد ہمارا جلدی کرنا نہیں ہے بلکہ صحیح کرنا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ اظہار کرنا۔ اظہار کا مطلب کیا ہے کہ غنہ نہ کرنا، یعنی یہ اس کا الٹ ہے۔ اظہار کا مطلب ہے کہ نون ساکن یا تنوین جو کہ اصل میں نون ہی کی آواز ہے، اس کو واضح طور پر ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی غنہ نہیں ہونے دینا۔ اظہار کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ اچھا ایک تو ہوگی نا بات کہ اظہار کرنا، نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کرنا، پھر اس کی بھی دو چیزیں ہیں اس میں، یعنی یہ کہہ لیں آپ سب کیٹیگریز ہیں اظہار کی۔ پہلے کا نام ہے اظہار حلقی، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک حرف یا اسی کلمے میں ہو یا دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تو نون ساکن یا تنوین کو اس کے مخرج سے غنہ کیے بغیر اظہار کر کے ادا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ریکال کریں، اپنی یادداشت پہ زور دیں کہ جب ہم حروف حلقی کا ذکر کیا تھا حروف الہجا پڑھتے ہوئے، جب ہم سادہ یعنی الفابیٹس الف بات آپ پڑھ رہے تھے، تو اگر آپ کو یاد ہو یہ غالباً دوسرا لیسن تھا جس میں ہم ان کے مخارج کی بات کر رہے تھے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو حروف حلقی ہیں، جب ہم نے وہ تصویریں دیکھی تھیں اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی وہ ہماری جو گردن والا حصہ ہے اس کے تین حصے بنائے ہوئے تھے کہ جی یہ اوپر والے حصے سے یہ دو حروف نکلتے ہیں، پھر وسط حلق سے یہ والے دو حروف نکلتے ہیں، اور نیچے والا جو سینے کی طرف حصہ ہے گلے کا اس میں سے یہ دو حروف نکلتے ہیں۔ تو یہ 6 حروف میں نے کہا تھا یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں، اور ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے خاص طور پہ، اور ان کی ادائیگی پہ زور دینا ہے کیونکہ ان کا بہت اہم استعمال ہے۔ تو آج وہ وقت آیا ہے جو میں نے وہ بات آپ سے کہی تھی، اور اس کو اگر آپ نے یاد نہیں بھی رکھا تو اب آپ نے ان کو دوبارہ سے توجہ کے ساتھ سن کے اور سمجھ کے اور یاد رکھنا ہے۔
کہ یہ 6 حروف ہلکی کون سے ہیں، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی کوئی حروف ہلکی میں سے، یعنی یہ جو 6 حروف ہیں ابھی آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں، ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو پھر ہم نے نون ساکن یا تنوین کو اظہار کے طریقے سے ادا کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، اس میں غنہ نہیں ہونے دینا. تو یہ جو ہے نا حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں. حلقی اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ یہ حلق سے نکلتے ہیں، یعنی ان کا مخرج حلق ہے، یعنی گلا ہمارا جو گردن کے اندر والا حصہ ہے نا، زبان کے پیچھے، یعنی تو اس میں سے چونکہ ان کی آواز نکلتی ہے. تو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کو رٹا لگا لیں. اگر اور کوئی طریقہ نہیں ہے یاد رکھنے کا تو آپ اس کو فرض کیا 10 بار، 15 بار، 20 بار، چاہے آپ کو 100 بار کہنا پڑے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ایسے بار بار کہتے رہے تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں، کیونکہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہے اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ اظہار کرنا ہے. تو یہ 6 حروف آپ کو یاد ہونے چاہیے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ویسے یہ یاد ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کا اتنا استعمال کرنا ہے کہ کرتے کرتے بھی ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ چیز امپورٹنٹ ہے، تو فرض کیا آپ کے ذہن میں 5 رہ گئے اور 6 نہیں ذہن میں آ رہا، تو پھر آپ سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. خاص طور پہ شروع میں جب ہم پریکٹس کریں گے قرآن پاک کی تو آپ کو یہ ریکال کرنا پڑے گا کہ اچھا حروف ہلکی میں سے کون کون سے ہیں، یہ وہ تو نہیں ہے. تو یہ اگر آپ نے ان 6 کو پکی طرح یاد رکھا ہوا ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس کی ادائیگی کرنا آسان ہوگا. اب ہم ان کو 1 بائی 1، یہ جو 6 حروف ہیں نا، ان کو 1 بائی 1 دیکھیں گے کہ ان کی مثالیں کیسے ہیں، کہ جی کیسے اظہار ہوگا. اب آپ دیکھیں، اگر یہ پہلی رو میں 4 کالم بنے ہوئے ہیں نا، پہلے پہ لکھا ہوا ہے حرف اظہار، یعنی کون سا حرف ان 6 حروف میں سے ہوگا؟ نون ساکن کے بعد حرف ہلکی ایک ہی کلمے میں. اچھا اب یہ دیکھیے کہ 2 صورتحال ہو سکتی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی کلمے کے اندر آئیں، یعنی لفظ ہے، پورا لفظ بنتا ہے نا حروف سے، تو حروف کے اندر ہی اگر نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد حرف ہلکی آ رہا ہے تو پھر صورتحال ڈیفرنٹ ہے. اور اگر نون ساکن کسی حرف ہلکی دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہے. اور اگر اس کے برعکس تنوین آ رہی ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے کلمے میں حرف ہلکی آ رہا ہے تو یہ سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہوگا. ابھی یہ ہم مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل 100% یہ واضح ہو جائے گا. بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہیں سمجھنا، بس توجہ دیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. مثلا پہلی مثال کیا ہے حمزہ کی؟ ین اونا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا جی، میں اس کو اگر اور بڑا کر دوں، یہ دیکھیے آپ کی اسکرین کے بیچ میں آ گیا ین اونا. اب آپ دیکھیے یا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، اور پھر حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے، اور پھر نون ہے جس کے اوپر زبر ہے. اب یہ سورہ الانعام کی 26 نمبر آیت میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم بات کر رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کی، فی الحال ہم بات کر رہے ہیں نون ساکن کی. اس لفظ کے اندر دوسرا حرف جو ہے وہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد کیا ہے. تو نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. تو حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پہ نون ساکن کا ہم نے اظہار کرنا ہے، اس کا غنہ نہیں ہونے دینا. اس کو یوں نہیں پڑھنا ین اونا، ایسے کریں گے تو غلط ہے. اس کو پڑھنا ہے ین اونا، بالکل ظاہر کر دینا نون کی آواز کو، ین اونا، ٹھیک ہے. اب دوسری صورتحال دیکھیے، یہ سورہ النساء میں سے 55 نمبر آیت کے کچھ الفاظ ہیں، 2 الفاظ ہیں. پہلا لفظ ہے من اور دوسرا ہے آمانا. یہ کیا صورتحال ہے کہ نون ساکن کسی کلمے کے آخر میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، یعنی من کے آخر میں نون ساکن ہے اور آمانا کا پہلا حرف حمزہ ہے. آپ کو یاد ہے نا، الف کے اوپر اگر کوئی حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو حمزہ کی شکل ہم دیکھ چکے ہیں، تین جو مختلف شکلیں ہم نے پڑھی تھی، وہ سارا حمزہ ہی کہلاتا ہے اگر اس کے اوپر حرکت ہو. اچھا تو کیا ہوا جی کہ من نون ساکن ہے، اس کے بعد چونکہ حمزہ آ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ نون کا اظہار کریں گے. من آمنا، اس کو من آمنا پڑھیں گے تو غلط ہے، یعنی یہ غنہ نہیں کریں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، یہ کہیں گے من آمنا. اب تیسری صورتحال کیا ہے کہ 2 کلمات ہیں، پہلے کلمے کے آخر میں تنوین ہے. اصل میں یہ ادائیگی کے لحاظ سے، جیسا میں نے شروع میں بھی کہا، یہ نون ساکن ہی کا متبادل ہے، یعنی بن ہو
دو زبر دو پیش کے ساتھ یا با کے بعد نون ہو تو بات ایک ہی ہے پڑھنے کے لحاظ سے. تو لہٰذا یہ آپ یوں سمجھیں کہ نون ساکن کی ہی ہم بات کر رہے ہیں, گو کہ یہ تنوین ہے. تو کیا ہے عذابن اور آگے ہے کیا ہے علیمن. تو تنوین ہے پہلے لفظ کے آخر میں اور دوسرے لفظ کے شروع میں کیا ہے حمزہ ہے. فی الحال ہم حمزہ کی بات کر رہے ہیں, حروف حلقی جو 6 ہیں نا, حمزہ ہا عین ہا غین خا, ہم فی الحال حمزہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ آئے گا جو بھی صورتحال ہو تو اس کو ہم نے نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کرنا ہے. تو اب یہاں کیا ہوگا عذابن علیم, عذابن علیم. باقی جو تنوین ہے اس کو کیوں ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے, علیم الف سے شروع ہو رہا ہے نا, اس کے اوپر زبر ہے تو لہٰذا اس کو ہم حمزہ کہیں گے. یہ سورہ نحل کی مثال ہے. اس کے نیچے جو دوسری مثال دی ہوئی ہے یہ آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گی. یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کفواً احد, یعنی ویسے تو دوسرا لفظ احدن ہے. یہ چیزیں اب ہم نے آخر میں پڑھنی ہے جب وقف کے ہم طریقے پڑھیں گے, تو جب آخر میں رک جائیں تو پھر اس کی علامت گر جاتی. تو اب اس کو احدن کو ہم احد کہتے ہیں کیونکہ یہاں آیت ختم ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوا جی کفواً, آخر میں کیا ہو رہا ہے تنوین, واو کے اوپر 2 زبر ہیں تو یہ تنوین ہے, اور دوسرا لفظ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. تو پھر وہی صورتحال ہوگی کہ اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے کفواً احد. اس کو اگر ہم پڑھیں نا کفواً احد, جب ہم تجوید کے قواعد نہیں جانتے نا اور ہم سنتے ہیں قراء حضرات کو تلاوت کرتے ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ بعض جگہ پہ بڑا لمبا ادا کرتے ہیں, کسی لفظ کو کھینچتے ہیں تو وہ بڑا پیارا لگتا ہے, بڑا سننے کو اچھا لگتا ہے. تو اگر ہمیں قواعد پتہ ہے تو پھر تو ہمیں پتہ ہے کہ کہاں لمبا کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, تو پھر تو بات درست ہے. لیکن جب ہم بغیر سمجھے جسٹ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم غیر ضروری طور پر بھی ان کا استعمال کرتے ہیں کہ جہاں لمبا نہیں کرنا وہاں کر دیتے ہیں اور جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرتے, تو اس سے غلطی ہو جاتی قواعد کی. جیسے یہ ہے نا, اس کو اگر ہم پڑھیں کفواً احد تو یہ غلط ہے. اس کو کیا پڑھنا ہے کفواً احد. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی. بس توجہ رکھیے, میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ چاہے ٹائم جتنا لگے آپ کو ساری باتیں اچھی طرح سمجھ آتی جائیں. اچھا جی, اس کے بعد دوسرا حرف دیکھیے ہا. ہم نے حمزہ کی بات کی ابھی, اس کے بعد دوسرا حرف حلقی ہے ہا. اسی طرح 3 ہم مثالیں لیں گے. پہلے کیا دیکھیں گے کہ ایک ہی کلمے کے اندر نون ساکن ہو اور اس کے بعد ہا آئے. تو یہ جیسے ہے وَيَنْهَوْنَ, پہلے والی مثال تھی يَنْأَوْنَ, یہ ہے يَنْهَوْنَ, لیکن طریقہ وہی ہے کیونکہ حمزہ بھی حرف حلقی ہے اور ہا بھی حرف حلقی ہے. تو يَنْهَوْنَ آخر میں یعنی درمیان میں یعنی نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا ہے. تو ہا بھی چونکہ حرف حلقی ہے تو لہذا اس کو لمبا نہیں کریں گے. اس کو ہم اگر یوں پڑھیں کہ یہ ینہونا تو یہ غلط ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ینہونا و ینہونا, تو یہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. دوسری چیز جو ہے یہ والی, اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے یہ والا, یہ ہے جی من اور ہوا. اب من اور ہوا کیا ہے, 2 الفاظ ہیں. تو پہلے لفظ کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے لفظ کے شروع میں ہا ہے جو کہ حرف حلقی ہے, تو اس کو بھی ظاہر کریں گے من ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ آ جائیے اگلے والے حصے میں جی. یہ کیا ہے ہمارا آخری کالم, اس میں یعنی تنوین کی بات آ گئی. پہلے ہم نے دونوں میں یہ ہم نے دیکھا پہلے والا حصہ نون ساکن کے بعد ہا ایک ہی کلمے میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ والا, اس میں نون ساکن ایک کلمے میں ہے اور ہا جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے. اس کے بعد ہم نے اب دیکھنا ہے تنوین کو, کہ تنوین ہے ایک لفظ کے آخر میں یہاں پہ اور یہاں پہ, اور ہا جو ہے جو حرف حلقی ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے. تو یہ کیا بنے گا سلامن ہیا. اس کو سلامن لمبا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ آگے ہا آ رہی ہے. تو ہم نے نون ساکن اور تنوین کی ادائیگی کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ ہا ہے جو کہ حرف حلقی ہے, تو اس کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے, یعنی سلامن ہیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ آ جائیں جی نیچے, اس کے دوسری مثال ہے یہ والی,
یہ جروفن ہار، تو فا کے نیچے تنوین ہے، دو زیر ہیں، اس کے بعد اگلا کلمہ شروع ہو رہا ہے ہا سے جو کہ حرف ہلکی ہے، تو لہذا اس کا اظہار کریں گے، جروفن ہار۔ اچھا جی، اب آپ آ جائیے آگے، تیسرا یعنی جو ہمارا ہے حرف ہلکی وہ ہے عین۔ اب عین پہ آ جائیں جی، اسی طرح ہم تینوں چیزوں کو اگر دیکھیں، پہلے کالم میں آپ دیکھیے یہ ہے ایک ہی کلمے کے اندر، یعنی نون ساکن ہے اور اس کے بعد عین، تو کیا ہوگا ینعیکو، ینعیکو ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، اس کو پڑھیں گے ینعیکو۔ وجہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد حرف ہلکی عین آ رہا ہے۔ دوسرے کالم میں دیکھیے یہ دو الفاظ ہیں، پہلے لفظ کے آخر میں نون ساکن ہے، دوسرے کلمے کے شروع میں عین ہے جو کہ حرف ہلکی ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ من عذاب، لمبا نہیں کرنا، اس کو غنہ نہیں ہونے دینا، اظہار کرنا ہے نون ساکن کا، من عذاب۔ اسی طرح جو تنوین والی مثال ہے وہ کیا ہے؟ سمیع علیم، سمیع علیم، اس کو لمبا نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا، عین کی جو تنوین ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب آپ اگلے یہاں آ جائیے، یہ آ گیا جی ہمارا غین۔ اب چوتھا یعنی یہ جو حرف ہلکی ہے وہ ہے غین، حمزہ بھی ہم نے کر لیا، ہا بھی کر لیا، عین بھی کر لیا، اب ہم بات کریں گے غین کی۔ طریقہ وہی ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین، اس کے بعد ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آئے، 6 حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ہم نے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ طریقہ ایک ہی ہے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ والے 6 حروف ہیں، اور قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی آئے، چاہے وہ ایک ہی کلمے میں ہو چاہے 2 کلمے ملا کے ہوں، تو جب ملا کے پڑھنا ہے تو اس کا ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے فَسَيُنْغِدُونَ، یعنی یا کے بعد نون ساکن ہے اور اس کے بعد غین ہے جو کہ حرف ہلکی ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ فَسَيُنْغِدُونَ، نون کو ظاہر کریں گے۔ اسی طرح دوسرے کالم میں کیا ہے؟ من غیر، یعنی نون کے بعد غین ہے نا، تو لہٰذا اس کا اظہار کریں گے، من غیر۔ آگے اگلے کالم میں دیکھیے آپ، یہ ہے عزیز غفور، اور نیچے کیا ہے؟ حلیمن غفورا، تو یہ اوپر بھی عزیزن میں بھی اور حلیمن میں بھی، چونکہ یہ تنوین جو ہے وہ 2 پیش والی تنوین ہے، نیچے 2 زبر والی تنوین ہے، تو دونوں کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، یہاں غنہ نہیں کرنا۔ اچھا جی، اور آگے آ جائیے، اب ہم بات کرتے ہیں ہا کی۔ یہ ہمارا چھٹا اور آخری حرف ہلکی آ گیا جی۔ اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ہا آئے گی، یہ وہ پہلے ہا تھی، یہ ہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میں نے بڑی دفعہ یہ بات چونکہ بتائی ہے، اور آپ نے مجھے بڑی امید ہے کوشش بھی کی ہوگی کہ ان دونوں کا فرق سمجھ بھی لیا ہوگا، اور اب جب آپ پڑھتے ہوں گے قرآن پاک تو ان دونوں میں فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہوں گے، وہ ہا ہے، یہ ہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا جی؟ پہلے والا لفظ اگر ہم دیکھیں یہ والا، تو یہ کیا ہے؟ ینحتون، نون کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر اگلا کیا ہے؟ من حمیم، اور آگے کیا ہے؟ تنوین ہے، تو بقو من حتی، بقو من حتی۔ اچھا، یہ اظہار کی ہم نے ساری چیزیں پڑھ لی۔ اب ابھی تک اگر فرض کیا کسی کو کلیئر نہیں بھی ہوئی کوئی بات تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں نے امید تو ہے کہ جتنی تفصیل سے ہم نے یہ بات کی ہے سب کو سمجھ آ۔ اچھا ابھی سوری، ہمارے 5 ہوئے ہیں، یہ چھٹا ابھی اگلا ہے، خا بھی رہتا ہے، تو میں اس کی بھی بات پہلے کر لوں، پھر ہم آتے ہیں اس کے اگلے قاعدے کی طرف۔ یہ ہے جی خا، حمزہ ہا، عین ہا اور غین، یہ 5 ہم نے کر لیے، تو خا یہ ہے۔ تو اس میں بھی بالکل وہی طریقہ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی نون ساکن کے بعد ایک ہی کلمے میں خا آئے، یا دوسرے کلمے میں خا آئے، یا تنوین کے بعد دوسرے کلمے میں خا آئے، تو تینوں صورتوں میں ہم نے خا کی آواز، نون کی آواز جو ہے نا وہ ظاہر کر کے پڑھنی ہے۔ مثلا المنخنقہ، اس کو اگر لمبا کریں گے تو غلط ہوگا، یعنی اگر میں پڑھوں المنخنقہ تو یہ غنہ ہو گیا، تو یہ غلط ہے،
मुनखनिका। इसी तरह अगले हिस्से में देखिए तो ये है मिन खौफिन। फिर आप ये मिसाल देखिए अलीमुन खबीर। फिर आखिरी मिसाल क्या है सुंबुलातिन खुदर। असल में ये जो मीम छोटी सी डली ना ये हमारा आगे हिस्सा आएगा। वो जो इकलाब है ना ये इत्तेफाक से इसमें वो भी आ गया। यानी इसको अगर आप यूं देखिए, मैं इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो अब आप देखिए ये जो है ना मीम ये हमारा इसका तल्लुक है इकलाब से। ये हम बाद में देखेंगे जब इस पे आएंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। ये जो तनवीन है ना सुंबुलातिन यानी इसके बाद ये जो खा है इसको हमने देखना है कि तनवीन के बाद हरफे हल्की खा आ रहा है तो हमने क्या करना है सुंबुलातिन खुदर। ता की तनवीन को लंबा नहीं करना, गुन्ना नहीं होने देना। यहाँ पे असूल असल में ये वाला है। अच्छा जी, अब आप आ जाइए आगे। हमने वैसे तो बुनियादी तौर पर कहा था कि जी 4 तरीके हैं इसको अदा करने के नून साकिन और तनवीन के। लेकिन जो पहला तरीका है इजहार का उसमें फिर हमने कहा कि 2 तरीके हैं। इजहार के मजीद 2 हिस्से हैं। पहला इजहार हलकी जिसकी हमने तफसील पढ़ ली। अब जो दूसरा है वो उसकी एक्सेप्शन है। असल में ये थोड़ी चीज आएगी कभी कभार लेकिन ज्यादा इस्तेमाल इजहार हल्की का होगा। बस आपने 6 के 6 हरूफ हल्की याद रखने हैं और जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हो तो उसको जाहिर करके पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब तक हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दूसरा क्या है इजहार मुतलक यानी जब नून साकिन के बाद वाओ और या ये 2 हरूफ इनमें से कोई हरफ एक ही कलमे में हो तो नून साकिन को उसके मखरज से अदा करते हुए इजहार करके पढ़ना चाहिए। यानी ये 2 हरूफ इजाफी हैं। वैसे तो 6 हरूफ हल्की हैं कि नून साकिन चाहे लफ्ज के बीच में हो या आखिर में हो या फिर तनवीन हो किसी लफ्ज के आखिर में और दूसरे आगे फिर हरूफ हल्की में से हो तो हमने वो सारा इजहार करना है। लेकिन ये इजाफी चीज क्या है कि अगर एक ही कलमे के अंदर हो, ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाज क्या औकात क्या होता है कि एक चीज किसी कलमे के आखिर में है और फिर हमने देखना है कि दूसरा कलमा कहाँ से शुरू हो रहा है। यानी ये कलमा से मुराद लफ्ज है। यानी एक लफ्ज किसी चीज किसी हरफ पे खत्म हो रहा है और दूसरा लफ्ज किस हरफ से शुरू हो रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट होती है तजवीद में। लेकिन अभी हम ये जो छोटी सी एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना इसका तल्लक ये है कि एक ही लफ्ज के अंदर नून साकिन के बाद अगर वाओ या में से कोई हो तो फिर भी उसको जाहिर करके पढ़ेंगे क्योंकि हालांकि ये उन 6 हरूफ में से नहीं है, 6 हरूफ हल्की में से नहीं है। ये वाओ और या अलग हैं। लेकिन ये कब होगा जब एक ही लफ्ज के अंदर नून साकिन हो। तनवीन की बात नहीं हो रही, सिर्फ नून साकिन की हो रही है। तो इसकी मिसालें देखिए आप उससे ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। जैसे ये पहली मिसाल है ये देखिए सिनवानुन। अब यहाँ वैसे तो वाओ है क्योंकि मैंने अभी बात जो की कि जी 6 हरूफ हल्की हैं और उनमें से नून साकिन के बाद अगर कोई आएगा तो फिर इजहार करना है। लेकिन ये वाओ और या का एक इजाफी कानून है, इसको इजहार मुतलक कहते हैं। ये बस चंद एक अल्फाज ऐसे आएंगे इसलिए ये अगर आपको फर्ज किया वक्ती तौर पे याद ना भी रहे तो जब ये सामने आएगा तो फिर आपको याद आ जाएगा। तो ये क्या है सिनवानुन, इसका भी गुन्ना नहीं करना। इसी तरह अगला लफ्ज क्या है किनवानुन। फिर क्या है बुनियानुन। फिर क्या है अद्दुनिया। फिर क्या है बुनयानन और आगे क्या है बुनयानुहुम। असल में ये जो 1 2 और 3 ये तो एक ही शक्ल है। असल में अल्फाज मुख्तलिफ हैं लेकिन कायदा वही है कि नून साकिन के बाद या आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये दुनिया में भी नून साकिन के बाद या आ रहा है। और ये पहले वाले जो 2 हैं ये वाला सिनवानुन और किनवानुन यहाँ पे नून साकिन के बाद वाव है। तो बस ये चंद एक अल्फाज हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि नून साकिन के बाद अगर वाव या हो और एक ही लफ्ज के अंदर हो, ये भी बड़ी जरूरी बात है। तो फिर हम इसका इजहार करेंगे और इसको नया नाम दिया गया इजहार मुतलक का। ठीक है जी, ये हो गया हमारा जी इजहार वाला तरीका मुकम्मल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा क्या है इदगाम।
ادغام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملانے کو کہتے ہیں، یعنی دو آوازوں کو آپس میں اگر مکس کر دیں تو وہ ادغام کہلائے گا. جیسے ہم نے میم ساکن کو میم متحرک کے ساتھ ادغام کیا تھا لیسن نمبر 5 میں یا 6 تھا شاید. اچھا، ادغام کے معنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنا یا داخل کرنے کے ہیں. ادغام ہونے کے 6 حروف ہیں جس کا مجموعہ ہے یرملون. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا، یرملون بذات خود کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی کوئی با معنی کلمہ نہیں ہے. یہ صرف جیسے وہ حمزہ ہا عین ہا غین خا میں نے کہا نا کہ 6 آپ نے یاد کرنے ہیں، لیکن ان کا بھی ہو سکتا ہے کوئی ملا کے ایسا کوئی زبان پہ آسانی سے چڑھنے والا لفظ بن سکتا ہو، تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اپنی یاد دہانی کے لیے. تو اسی طرح یہ جو یرملون ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے؟ یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں اصل میں. تو ان 6 حروف کے مجموعے کو ہم نے کہہ دیا یرملون، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یرملون میں کون کون سے حروف ہیں. تو یہ جو 6 حروف ہیں یہ ہیں ادغام کے حروف، یعنی میم ساکن یا نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی اگر آئے گا تو پھر ادغام ہوگا. پہلا تھا نا اظہار کا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر جو 6 حروف ہلکی ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان میں سے اگر کوئی آئے تو اظہار ہوگا. اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی آئے تو ادغام ہوگا. یعنی آگے دیکھیے، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اس مجموعہ میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کا اس حرف میں ادغام کرنا چاہیے. ادغام کی علامت تشدید ہے اور اس کی 4 مندرجہ ذیل قسمیں ہیں. تشدید یعنی جب ادغام پیدا ہوتا ہے نا تو دوسرے والا حرف جو مل رہا ہوتا ہے، پہلا تو ساکن ہو گیا اور دوسرا والا جو حرف ہے وہ اس کے اوپر تشدید لگ جاتی، کیونکہ ادغام کرنے کا طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کے بعد ہمارا آگے اگر دیکھیں جی اگلے پیج پہ تو اچھا، اس میں ادغام کی 2 قسمیں ہوں گی. ایک ہے ادغام مال گننا اور دوسرا ہے ادغام بلا گننا. اب ویسے تو ہم نے کہا بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے اور اخفا ہے. پھر اب ان کے اندر بھی ایک سے زیادہ، اور جیسے اظہار میں ہم نے 2 طریقے پڑھ لیے، اب ادغام میں بھی 2 آ رہے ہیں. کیا ہیں؟ ادغام ما گننا، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یعنی ود گننا، اور بلا گننا وداؤٹ گننا. یعنی بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ ہم ادغام کریں گے گننا کے ساتھ، اور بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ ادغام کریں گے لیکن بلا گننا، بغیر گننا کے. اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ ادغام ما گننا جو ہے، یعنی کب کریں گے ہم گننا ادغام کرتے ہوئے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حرفوں میں سے یعنی یا میم نون واو جن کا مجموعہ یومن ہے کوئی حرف دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو وصل یعنی ملاتے وقت غنہ کرتے ہوئے ادغام کرنا چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی تھوڑی تفصیل علیحدہ اگر لکھ کے بتا دوں. پہلے ہم نے بات کی تھی یرملون. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا یرملون، یعنی اس میں کیا کیا ہوا؟ یا را میم لام واو اور نون. اصل میں تو یہ 6 حروف ہیں جن کو ہم نے یرملون کا نام دے دیا. ادروائز یرملون اٹ سیلف کوئی بامعنی لفظ نہیں ہے، یہ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے، آسان کرنے کے لیے یرملون کی شکل ترتیب ایسی رکھی گئی ہے کہ آپ یاد رکھ سکیں یرملون کے یہ والے 6 حروف ہیں. اب ان 6 کو ہم مزید جو ہے نا 2 سب کیٹیگریز بنا رہے ہیں. ایک کو ہم کہہ رہے ہیں یومن. اب یومن میں کیا آئے گا؟ یا واو میم اور نون. ٹھیک ہے، اب یہ اگر آپ غور کریں تو یہ 4 کے 4 اوپر 6 کے اندر ہیں، یعنی یہ یا ہے، یہ واو ہے، یہ میم ہے اور یہ نون ہے. تو 4 اس کے اندر آ گئے. یرملون میں سے ہم نے کیا نکال لیا؟ یومن. اب جو باقی بچے وہ کیا ہیں؟ ایک تو را بچا اور ایک لام بچا. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یرملون میں سے یومن کا طریقہ اور ہوگا اور را اور لام کا طریقہ اور ہوگا. تو آپ نے یہ چیزیں اب یاد رکھنی ہیں. پہلے نمبر پہ یرملون، دوسرے نمبر پہ یومن، اور تیسرے نمبر پہ را اور لام. یہ یعنی 3 چیزیں. یعنی یرملون 6 حروف ہیں، ان میں سے پھر ایک یا واو میم نون، اس کو ہم یومن کہہ دیں گے. اور را اور لام یاد رکھنا آسان ہے کیونکہ یہ 2 ہیں، لام را کہہ لیں یا را لام کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ اپنے یعنی ذہن میں بٹھا لیں اس کو کہ یہ آپ کو ایک چیز ہے جو یاد رکھنی چاہیے، تاکہ میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو بعد میں اس کو الگ بھی بھیج دوں اگر یہ اس میں سے سیو ہو سکا تو. اچھا جی، اب آپ آ جائیے واپس ہمارے اس پیج میں. تو ہم نے کیا کہا، یرملون میں سے اب یومن نکال لیا ہے. تو یومن میں جو 4 حروف ہیں ان کو جب ہم ملا کے آگے پڑھیں گے تو غنہ کرتے ہوئے ادغام کریں گے، یعنی ادغام ما غنہ، ادغام ود غنہ، غنہ کے ساتھ. اب آپ دیکھیے جی یہ کیسے ہوگا، اس کی مثالیں دیکھیے تو اس سے بالکل اور چیز واضح ہو جائے گی. حرف ادغام یہ جو یعنی یومن کی ہم فی الحال بات کر رہے ہیں، تو پہلے کیا ہے یا. تو اب یا کو دیکھیے جی، پہلا مثلاً دیکھیے من اور یومن. اب من کے آخر میں کیا ہے، نون ساکن، اور یومن کے شروع میں یا آ گیا. تو ہم کیا کہیں گے، اب ایک علیحدہ علیحدہ کیا ہے، وہ ہے من، وہ ہے یومن. اگر ہم اس کو پڑھیں من یومن تو بظاہر تو صحیح لگ رہا ہے نا، لیکن اب چونکہ ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو اب ہم من یومن نہیں پڑھیں گے، ہم کہیں گے من یؤمن، من یؤمن، من یؤمن. کیا ہوا، نون کی آواز کا ادغام کر دیا یا کی آواز میں. اور ادغام کیسے کرتے ہیں، غنہ کے ساتھ. کچھ ادغام بلا غنہ بھی آنا ہے بعد میں، لام اور را والا، وہ الگ ہوگا. تو فی الحال کیا ہم جو مثالیں پڑھ رہے ہیں یہ ہیں ادغام ما غنہ، غنہ کے ساتھ. من یؤمن یعنی ناک کے اندر آواز لے جا کے تھوڑی سی لمبی کریں گے اور اس کے بعد آگے یا کی آواز پڑھیں گے تو یہ صحیح ادائیگی ہو جائے گی، من یؤمن. اچھا اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے، سامنے میرے ساتھ فزیکلی، تو میں آپ سے یہ آواز بلواتا اور خود سنتا، اور آپ کی غلطی اگر کسی کی ہوتی تو میں اس کو بتاتا کہ یہ ایسے نہیں ایسے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب یہ میں مثالیں پڑھتا ہوں نا تو اس قانون کو سمجھنے کے بعد اس کی مثالیں جب میں جو بولوں تو آپ اپنے طور پر تھوڑی سی آواز نکالتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے دہرایا کریں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے سیکھنے کا. جو تجوید ہے نا وہ لکھ کے یا سن کے نہیں آتی، یہ بول کے آتی. جب آپ پریکٹس کریں گے تو پھر اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو درست کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کی پریکٹس زبان سے کریں. تو یہ آپ اپنے طور پر ساتھ ساتھ اس کو بولنے کی کوشش کریں، من یؤمن. اسی طرح نیچے دیکھیے یہ کیا ہے، من یقول ومن یغفر من یرید. ٹھیک ہے جی، یہ 4 ہو گئے. اب دوسری صورت کیا ہے، تنوین کی. تو تنوین کے بعد بھی اگر یا آئے گا تو پھر بھی اس کا یہی طریقہ ہے. کیا ہے، خیرن یرا، شرن یرا. اس کو خیرن یرا نہیں پڑھنا، شرن یرا نہیں پڑھنا. وہ کیا ہوگا، وہ اظہار کہلائے گا. ابھی ہم نے اظہار کی بات کی تھی نا پہلے، تو اب اظہار نہیں کرنا، اب ادغام کرنا ہے، اور وہ بھی غنہ کے ساتھ. اچھا جی آگے کیا ہے، یہ دیکھ لیجئے جی، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ کُلٌّ یجری. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے باتوں کی. اچھا جی اب آپ آ جائیے آگے، یہ یا کی بات ہو گئی. اس کے بعد ابھی ہم نے بات کی نا یومن، تو اس میں سے پہلا حرف ہے یا. اب یا کے بعد کیا آ رہا ہے، یومن میں واو آ رہا ہے. اب اسی طرح واو کو دیکھ لیجئے آپ، واو کے ساتھ بھی بالکل وہی طریقہ ہے. نون ساکن تنوین کے بعد اگر واو آئے گا تو پھر بھی ادغام ما غنہ ہوگا. مثلا پہلی مثال لے لیجئے، من ولی افمن وعدناہ من ورکہ من باک من وجدہ. اب اس کو اگر میں غلط پڑھوں گا تو کیا پڑھوں گا، من وجدہ. یہ غلط ہے. تو نون ساکن کی آواز کو واو کے ساتھ مکس کرنا ہے، ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، من وجدہ. اسی طرح اگر میں بات کروں تنوین کی تو یہ کیا ہے جی، جیم کے اوپر تنوین ہے نا، 2 زبر ہیں، تو سراجن ہے اور آگے ہے وہاجا. اب یہ جو واو کے اوپر تشدید ہے نا، یہ اس کے ادغام کی وجہ سے، اصلاً واو کے اوپر
یہ جو ہے نا واو، میں یہاں اس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ واو جو ہے یہ اس کے اوپر جو تشدید ہے وہ اس کی اصلی تشدید نہیں ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے تنوین آ رہی ہے، تو لہذا اب ہم جب ادغام کریں گے تو یہ تشدید پیدا ہوگی. سراجا وحاجا، ہا کے اوپر جو تشدید ہے وہ اس کی اصلی ہے، لیکن واو کے اوپر جو تشدید ہے وہ ادغام کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اسی طرح اگر آپ آگے دیکھیں یہ والا حصہ الہ واحد، پھر قیاما وقعودا، پھر آگے کیا ہے خضر واستبرق، پھر نوح وعاد. تو یہ سارے جتنے بھی تنوین آ رہے ہیں اس میں، یہ الہن کا ہے یا قیامن کا ہے یا خضرن کا ہے یا نوحن کے نیچے جو دو زیر ہیں، یہ ساری جو تنوین ہے اس کے بعد واو چکے آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس تنوین کی آواز کو اس میں مکس کر دینا ہے واو کی آواز میں غنہ کے ساتھ. تو یہ ہو گئی دوسری بات واو کی ادغام ما غنہ کی. اب جی ہم اگلا حصہ دیکھتے ہیں اور وہ ہے میم کا. ہم یومن کی بات کر رہے ہیں نا، تو یومن میں 4 حروف ہیں، تو 2 ہم نے کر لیے، اب ہم تیسرا جو ہے وہ ہے میم. اب ہم اس کی بات کریں گے جی. اب میم کی بات کرتے ہوئے میں تھوڑا سا کلر چینج کر لوں تاکہ تھوڑی سی ویرائٹی نظر آئے اس میں. اب یہ پہلا کیا ہے جی من، اور اس کے بعد ہے ما ان. اب ما ان کا جو میم ہے اس کے اوپر ویسے تشدید نہیں ہے، یہ ادغام کی وجہ سے ڈالی گئی ہے. تو اب چونکہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ یومن کا حصہ ہے، تو کیا ہوگا مم ما ان. اس کو من ما ان پڑھیں گے تو وہ اظہار ہوگا، جو کہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی ہو تو پھر تو ہوگا اظہار، لیکن اگر میم ہو یعنی یومن میں سے ہو تو پھر ادغام. اور یومن کے جو 4 حروف ہیں ان کی صورت میں کیا ہے ادغام ما غنہ یعنی غنہ کے ساتھ. تو یہ کیسے ہوگا مم ما ان. اگلا حصہ دیکھیے جی مم مثلہ، مم منی، مم مطر. اب اسی طرح تنوین کو دیکھ لیجئے رسول من، بصورت من، عذاب مہین، قمرم منیرا. ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہے. یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد میم اگر آئے گا تو پھر بھی ادغام ما غنہ ہوگا. اچھا جی، اب ہمارا اس سلسلے میں جو یومن کا آخری حصہ ہے وہ ہونا چاہیے نون، جو کہ اگلے پیج پہ آ گیا یہ. اچھا جی، نون کا بھی وہی طریقہ ہے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر نون آئے گا تو پھر بھی ادغام ما غنہ ہوگا جی. اس کو بھی ہم جلدی سے کریں، ہمارا ٹائم آج زیادہ لگ گیا، شاید میں نے زیادہ اس کو ڈیٹیل میں گیا ہوں یا ہم نے پچھلا جو لیسن تھا اس کو تھوڑا ریوائز کیا، تو تھوڑا سا ٹائم شاید اوپر ہو جائے، تو آپ تھوڑا صبر کیجئے گا. یہ ہے جی اب نون کی بات. اب ہم نے نون کو جب کرنا ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے، میں یہ کوئکلی بتاتا ہوں آپ کو. یعنی یہ جیسے پہلا ہے نا من نبیین، یعنی نون ساکن ہے اس کے بعد نون آ رہا ہے. جس طرح یعنی یومن کے باقی 3 حروف کا ہم نے طریقہ سیکھا، بالکل سیم طریقہ ہے، بس آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی. یعنی من اور اس کے بعد نبیین. اب نون ساکن کے بعد نون ہے تو ادغام ما غنہ. اسی طرح من اور نارن ہے تو من نارن، من نصیرن، من نذیر، من نکیر. اسی طرح اگر ہم تنوین کی بات کریں تو کیا ہے عاملۃ ناصبہ، شیء نکر. یعنی تنوین کو ظاہر نہیں کرنا، اس کو تھوڑا لمبا کر کے غنہ کرنا ہے اور پھر اگلی نون کی آواز نکالنی ہے، شیء نکر. اسی طرح خیر نزلا، اس کو اگر میں پڑھوں خیر نزلا تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، رسولا نبیا عظاما نخیرا. تو اس طرح سے یہ یومن یعنی جو 4 حروف ہیں ان کی ہم نے ادائیگی سیکھ لی کہ یہ کیسے ہوگی. اب ہمارے پاس تھوڑا سا اس کا حصہ یعنی ادغام جو بلا غنہ ہے
وہ رہ گیا، وہ بھی ہم کر لیں جلدی سے، کیونکہ باقی دو اس سے تو میں نے ویسے ہی کہا تھا کہ وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ ادغام بلا گنہ، اس میں دو حروف را اور لام جب نون ساکن یا تنوین کے بعد دوسرے کلمہ میں را یا لام آئے تو ادغام کامل یعنی بلا گنہ ہوگا۔ ایسی صورت میں نون ساکن یا تنوین کی آواز بالکل باقی نہ رہے گی۔ کلیئر ہے جی؟ میں نے جیسے پہلے کہا نا، بنیادی طور پر کیا ہے، یرملون یعنی 6 حروف ہیں، اس میں سے 4 ہم نے نکال لیے یومن، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد یومن 4 جو حروف ہیں ان میں سے کوئی آئے گا تو ادغام ہوگا ما گنہ یعنی گنہ کے ساتھ۔ باقی جو 2 بچے ہیں لام اور را، ان میں سے اگر کوئی آئے گا تو ادغام بلا گنہ ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے لیکن ادغام کریں گے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے ہم بات کرتے ہیں لام کی۔ یہ دیکھیے جی، لام کی صورت میں ہم کیا کریں گے، یہ ہے جی لام۔ اب دیکھیے پہلے ہے من، اس کے بعد کیا ہے لدن کا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون کی آواز کو غائب کر دینا ہے لام یا را کی صورت میں، یعنی بغیر غنہ کے ادغام کرنا ہے، اور بغیر غنہ کے ادغام تب ہوگا جب ہم نون کی آواز ادا نہیں کریں گے۔ کیسے؟ ویسے تو ہے نا من لدن کا، لیکن ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے من لدن کا۔ اب اگر آپ نے میری آواز پہ توجہ دی ہو تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ جیسے میں نے نون کو ادا ہی نہیں کیا، اور ایسا ہی ہے، نون لکھنے میں ہے لیکن ادا کرنے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں لام ہے، تو یہ ہوگا من لدن کا، یعنی یہ میم ہے نا، اس کو ڈائریکٹ لام میں ملا دیا میں نے، نون جو ہے بیچ میں یہ ادا ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگا من لدن کا۔ اسی طرح نیچے والا دیکھیے، یہ بھی خیر طریقہ وہی ہے، یہ من لدن ہے۔ اسی طرح نیچے اگر دیکھیں آپ تو یہ کیا ہے یبین اور لنا، تو اس میں بھی نون ساکن کے بعد لام ہے، تو ہم کیا کریں گے یبین لنا، یعنی جو یا ہے یہ والا اس کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے، نون کی آواز بیچ میں سے گر جائے گی۔ یبین لنا، اس کو یبین لنا نہیں کرنا، یعنی زبردستی نہیں کرنی۔ ویسے تو آپ کی زبان سے یہ آٹومیٹک بغیر غننے کے ہی ادا ہوگا، لیکن اگر آپ قواعد کو نہیں سمجھتے اور بغیر احتیاط کیے پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ اس کو لمبا کریں، لمبا کرنے کی صورت میں غنہ ہو جائے گا اور وہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلا دیکھیے یقل لہو، یہ بھی سورہ اخلاص میں ہے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو یقل لہو یعنی اس میں نون جو ہے اس کو ہم نے نہیں ادا کرنا، کاف اور لام کا ادغام کر دینا بلا غنہ۔ اگلا دیکھیے وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، بالکل وہی چیز کہ نون ساکن کے بعد لام ہے تو ہم نے نون ساکن کو ادا نہیں کرنا، کاف کا ادغام لام میں کر دینا بلا غنہ۔ اب تنوین کی طرف دیکھیے، ما للبدا، اس کو ما لن لبدا نہیں پڑھنا، وہ غنہ ہو گیا تو غلط ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے ما للبدا۔ اسی طرح اگلا کیا ہے عدو للہ، اب یہ دیکھیے نا واو کے اوپر جو 2 پیش ہیں، ویسے اگر ہم الگ پڑھیں تو یہ پڑھیں گے عدوون، نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے نا، لیکن للہ کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے عدوون للہ، وہ نون کی آواز غائب ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ مثال ہلن اور آگے لبنی یہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے ہلل لبنی اسرائیل۔ اچھا اب یہ جو میں نے تھوڑا لمبا کیا ہے کچھ چیزوں کو، یہ چیزیں ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہیں، مد جب ہم آگے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں ان کو لمبا کیوں کر رہا ہوں۔ جن کو نہیں پتا وہ بھی تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیں کہ فی الحال ان سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیوں کہ کسی جگہ پہ لمبا کر دیتے ہیں کسی جگہ پہ نہیں کرتے، تو وہ ہمارے قواعد جو ابھی آگے آئیں گے جب ہم سارے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو فی الحال ہم نے کیا فوکس کرنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو لام آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے ادغام بلا غنہ کرنا ہے، تو ہلل بنی اسرائیل۔ اگلی مثال دیکھیے موعظۃ للمتقین، یہاں بھی غنہ نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ آ جائیے جناب نیچے، وَلَٰكِن لَّعَنَهُمْ، وَلَٰكِن لَّعَنَهُمْ، غنہ نہیں کرنا۔ اسی طرح یہ دیکھیے اللم، ان لم نہیں پڑھنا، اللم یعنی نون کی آواز گر جائے گی۔ اسی طرح اس طرف دیکھیے، یہ ایک اور مثال رہ گئی تھی ہماری تنوین کی، مثابۃ للناس، یہاں بھی غنہ نہیں ہونے دینا، ادغام بلا غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔
اچھا اس کے بعد اب آپ آ جائیے آخری چیز ہماری آج کی جو را ہے. اب را میں میرا خیال یہ آخری حصہ ہے. اچھا نہیں آگے بھی ہیں مثالیں, چلے میں جلدی جلدی کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا جی اب ہم بات کر رہے ہیں را کی. تو را میں بھی وہی جو لام کا طریقہ ہے وہی لام را کا ہے کہ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را آئے گا تو ادغام بلا گنہ. من ربہم, من ربہم نہیں پڑھنا اس کو, نہ ہی من ربہم پڑھنا ہے, وہ دونوں غلط ہیں. نہ ہم نے غنہ کرنا ہے اور نہ ہی اظہار کرنا ہے. کیا ہوگا؟ بلا غنہ ادغام من ربہم. اسی طرح من رجزن, اسی طرح یہ تنوین کی کیا ہے؟ عیشت الرادیہ. پھر یہ بلکہ معروف کلمات ہیں, محمد الرسول اللہ, یعنی ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کو محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا. ویسے تو اگر علیحدہ کہیں گے تو محمد ہے نا, محمد پہ اگر ہم ویسے بھی رکیں تو پھر تو تنوین گرے گی, لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں تو ویسے تو لفظ محمد ہے نا کامل اگر لفظ دیکھا جائے تو, لیکن جب را کے ساتھ ملے گا تو اس کی جو تنوین والی نون کی آواز ہے وہ گر جائے گی, محمد الرسول اللہ. اچھا جی اب آپ آ جائیے آخری حصے کی طرف. ہماری جو را کی مثالیں چند اس پیج پہ ہیں. پہلی ہے جی مر رسول, ٹھیک ہے, یہ نون جو ہے اس کی آواز گر جائے گی, مر رسول یا مر رسول. پھر مر رزق, مر رحمتہ. اسی طرح تنوین والی بات اگر آپ کہیں تو اخذت, اخذت الرابیہ, اخذ ترابیہ. اس کو اگر میں بڑا کر کے دکھاؤں تھوڑا, یہ دیکھیے اخذ ترابیہ, یعنی تن نہیں کہنا, اخذ ترابیہ. اسی طرح رجل الرشید, رجل رشید غلط ہے. اسی طرح اگلا کیا ہے؟ خافضۃ الرافیہ. پھر آپ نیچے آ جائیے جی, یہ آ گیا ہمارا ایسے. ادھر اگر آپ دیکھیے یہ والا حصہ تو یہ ہے مر رحمتہ ہی, اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو پہلا ہے مر رب الرحیم. اچھا اس میں اب دو چیزیں آ گئی ہیں. یہ دیکھیے ایک تو یہ نون ساکن اس کے بعد را ہے, پھر یہ با کی تنوین ہے اور اس کے بعد بھی را ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ قاعدہ دو بار ایک ہی جملے میں آ گیا ہے. پہلا ہے مر رب اور پھر رب الرحیم, مر رب الرحیم. نہ نون ساکن میں غنہ کرنا ہے اور نہ ہی باقی جو تنوین ہے اس میں غنہ کرنا ہے, کیونکہ دونوں کے بعد را آ رہا ہے. تو مر رب الرحیم. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے زبد الرابیہ. پھر آگے آخری کیا ہے؟ شیء الرقیبہ. شیء ہے نا علیحدہ اگر دیکھا جائے شیء, لیکن چونکہ بعد میں را آ رہا ہے اور ملا کے پڑھنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ ادغام بلا گنہ, کیونکہ تنوین کے بعد را ہے. شیء الرقیبہ. تو یہ تھا ہمارا جی را کا قاعدہ, اور آگے ہمارا آ رہا ہے اقلاب. وہ ہم انشاءاللہ اقلاب اور اخفا یہ دونوں قواعد ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. اور اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن ہو گیا ختم. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.